اچھا سر، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، ہمارے ناظرین کو بھی بہت عید مبارک، اللہ کرے یہ عید ہمارے لیے مبارک ثابت ہو۔ جن انشاءاللہ۔ حالات سے ہم گزر رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے، تو عید مبارک کہنا ذرا عجیب سا ہی لگتا ہے، لیکن بہرحال اللہ کا حکم ہے ایک، اور ایک ہمارا تہوار ہے تو اس کو منانا بھی چاہیے۔ سر آج کل تو عید کی جو ہم نے اپنی عید دیکھی ہے، تو بچپن میں بھی کیونکہ ہمارا تعلق بھی ذرا اور طرح کے شہری علاقوں سے رہا، تو وہاں اتنی گہما گہمی نظر بھی نہیں آتی تھی، لیکن بہرحال بچپن کی اپنی ایک عید ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے تو بالکل ایک مختلف ماحول میں پرورش آپ کی ہوئی ہے، اور جیسے جو کہ بہت بڑا حصہ پاکستان کا ہے، تو وہ ایک اور طرح کی عید ہوتی تھی، کیسی ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ ایکچولی اور یہ کتنی پرانی بات ہے جب آپ عید منایا کافی کرتے تھے؟ پرانی بات ہے، 76 سال ہو گئے میری ایج، تو آپ اس کو 5 نکال دیں اس میں نہیں، لیکن میرا اس لحاظ سے مختلف ہے کہ میری عیدیں جو ہے نا وہ دیہات میں گزری اور پھر شہر میں گزری، شہر بھی چھوٹا شہر، تو دیہات کی عید جو تھی نا وہ تو عید تھی، اچھا ہے جی، اور شہر کی عید اس کے مقابلے میں یہ سمجھ لیں، جیسے وہ ہمارے ایک دوست ہیں کمانڈر خلیل، وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے کچی روٹی پھیکے سالن سے کھا رہا ہو کوئی، یعنی زندگی یوں گزر رہی ہے جیسے کچی روٹی پھیکے سالن سے کھائی جا رہی ہو، یا یوں سمجھ لیں یوں کہ گویا آپ جراب سمیت پیر دھو رہے ہیں۔ تو ہاں، یہ پھر وہ کہتے تھے کہ وہ کمانڈر خلیل دلچسپ آدمی بہت کہتے تھے کہ وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھئی ملو تو پسینے کی بو ملے۔ خیر، تو وہ جو دیہات میں جب ہم تھے چھوٹے بچے تھے، تو ایک تو عید اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو عید بچوں کی ہوتی ہے، بڑوں کی عید کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید لڑکیوں کی ہوتی ہے، لڑکوں کی کم، یعنی جو اس میں رونق ہوتی ہے، جو خوشی کا عنصر جو ہم نے دیکھا، اب بھی آپ دیکھیں تو شہروں میں بھی، تو جب یعنی عید سے ایک ہفتہ پہلے سے جو خواتین نہیں لڑکیاں وہ جاتی ہیں بازاروں میں، چوڑیاں ہیں، مہندی ہے، مطلب طرح طرح کی جو کچھ بھی ہے، پھر اس کے بعد بھی عورتوں کا ہی ہے کہ پکوان ہیں، محفلیں ہیں، مہمانوں کا آنا ہے، ان کو انٹرٹین کرنا، تو پھر وہ بھی عورتوں کا یعنی پارٹ ہے۔ مرد تو جو ہے نا عید وہ تو سو کے گزارتے، لیکن عورتوں لڑکیوں کی تو خیر عید اب بھی ہے خواتین کی، مگر دیہات میں لڑکیوں کی عید تھی جو نا وہ اصل عید تھی، اور ہاں لڑکوں کی اپنا ایک الگ جیسا ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے خوشی کا، تو مگر وہ نہیں تھا وہ اجتماع ہونا، وہ اکٹھے ہونا، وہ کچھ نہ کچھ گاتے ہوئے چولے کرتے ہوئے نکلنا، یہ لڑکیوں کا تھا۔ اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم نے چھوٹے ہوتے دیکھی، تو ہماری بڑی بہن تھی شمیم، اور پھر اور بھی ہماری بہنیں تھیں وہ ہم سے بڑی، تو وہ ایک طرح کا نا سینٹر آف دا اسٹیج تھی اپنی سہیلیوں میں، ان کی فیصل کی والدہ ہے، تو وہ ہمارا گھر بھی جو تھا نا، وہ جو مین چوک تھا گاؤں کا، تو اس میں تھا ہمارا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو عید کی جو اجتماعی تیاری ہوتی تھی، یعنی وہ ابا جی کی کرتے تھے، مثلا ہم مسجد میں عید نہیں پڑھتے تھے، بلکہ عید ہوتی تھی باہر کھیتوں میں، مطلب جو طریقہ ہے، جو اصل طریقہ عیدگاہ والا جو وہ باہر کھیتوں میں ہوتی تھی، اور عید سے 1-2 دن پہلے وہ کھیت کا معائنہ کیا جاتا تھا، اس میں ہل چلتا تھا، اس کے بعد سہاگا کر کے ہموار کیا جاتا تھا، ہموار کر کے پھر باجی ذمہ داری لگاتے تھے کچھ لوگوں کی کہ وہ مسجد سے صفیں لے کے، دو مسجدیں تھیں، 2 مطلب اتنی صفیں لے کے جانی ہیں اس کھیت میں، اور صبح سب سے پہلے انہوں نے صفیں رات کو بھی پہنچ سکتی تھی، تو صفیں صبح کو بچھانی بھی ہیں عید سے پہلے، اور عید بہت ارلی پڑھ لی جاتی تھی، مطلب سورج نکلا تو اچھا وہ رات کو عید کی جو رات ہوتی تھی نا، وہ دیہات کی جو لڑکیاں تھیں ان کی ہوتی تھی۔ میں نے کہا نا کہ ہم چوک میں تھے، مین چوک، تو ہر ایک نے اسی چوک میں آنا ہے، اسی چوک میں سبزی، اسی چوک میں دکانیں، اسی چوک میں فروٹ، اسی چوک میں آئس کریم والا، اسی چوک میں تو اسی چوک میں کلیگر آتے تھے، اسی چوک میں اس طرح کی ساری چیزیں، وہی بکرا ذبح ہونا ہے، وہیں پہ گوشت بٹنا ہے، تو سارا اسی چوک میں تھا وہ ایریا، تو وہیں پہ ہمارا گھر تھا۔
لہذا شام کو عید کی جب چاند ہو گیا, اچھا چاند ہر آدمی دیکھنے کے لیے, کوئی مسجد میں کوئی اپنی چھت پہ, ہر آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا, بچے خاص طور پہ, کوئی اعلان وان نہیں, لیکن چاند بڑے شوق سے دیکھا جاتا تھا, عام طور پہ دیکھ لیا جاتا تھا. اور وہ بڑا دلچسپ نظارہ ہوتا تھا, ہر کوئی اپنی مغرب کی نماز کے فوراً چھتوں پہ چڑھا ہوا ہے, مسجدوں پہ چڑھا ہوا. پولوشن کی وجہ سے بھی نہیں آتا. تو وہ ایک تو یہ تھا, وہ بڑا ایک یعنی چاند دیکھنا بجائے خود ایک پورا ایونٹ تھا, پورا ایک تہوار تھا چاند دیکھنا, خوشی کی بات ہوتی تھی, بہت شاندار. پھر جب چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر وہ نکارہ بجتا تھا, وہی نکارہ جی نوبت جو روزہ کھولنے کے لیے بجتی تھی نا, وہی نوبت پھر اس کے لیے بجتی تھی. تو جب وہ بجتی تھی تو اسی وقت لڑکیاں جو ہے نا, جو ہمارے ادھر ادھر چھتوں سے ہو کے, چھتیں ملی ہوئی عام طور پہ دیہات کی, تو ادھر سے چھتوں سے آپا کی سہیلیاں پھر ادھر سے گھر میں آ جاتی, 5 7 6 اکٹھی ہو گئی. اس کے بعد نا وہ باہر نکلتے تھے, اچھا لڑکیاں باہر نکلتی تھی, اچھا کچھ گاتے ہوئے, کچھ ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے, چولے کرتے ہوئے, تو وہ باہر نکلتی تھی. کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں, کوئی ان کو تنگ کرنے والا نہیں, کوئی اس طرح کوئی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت تر و تازہ قسم, سب ایک دوسرے کو جانتے, رشتہ دار نہیں بھی نا, سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, اور ان کو پتہ یہ کس کی بیٹی ہے, یہ کس کی لڑکی ہے, یہ کس کی, حتیٰ کہ یہ بھی پتہ یہ کس کی مرغی ہے, یہ کس کی بکری ہے. تو وہ اتنا سارا ایک دوسرے کو جانتے. تو لڑکے وڑکے کوئی رستے میں نہیں آتے تھے, یہ چیزیں ہوتی تھی. انہوں نے نکلنا ہے, پھر فرض کرے وہ ہمارے گھر سے نکلے نا, تو ہماری ساتھ ہی ہمارے ماسی ہم کہتے تھے, خالہ کہتے تھے, ان کے گھر میں ان کی بیٹیاں وہ ساتھ ملی, پھر اس اگلے گھر میں, پھر اگلے گھر میں. تو وہ پہلے تو یہاں اکٹھی ہو گئی 10 بجے, پھر وہ نکل کے ایک دوسری سے ادھر سے لیا ادھر سے لیا, تو وہ ایک بڑا مجمع لڑکیوں کا ہو جاتا. کیا کرتی تھی پھر؟ کچھ نہیں, ایک دوسرے کو گھروں سے لے کے آگے چلی گئی, اسی طرح چولے کرتے ہوئے, کچھ گاتی بھی تھی, پتہ نہیں کیا, چھوٹا موٹا ایسے. ہاں, تو وہ پورے بازار میں پورا ماحول بن جاتا تھا, ایک حصہ پورا. تو وہ پھر گھومتے ادھر ادھر, وہ ہماری خالہ کا گھر تھا, ماموں کا گھر تھا, ادھر کو چلے گئے, ادھر آگے. تو اس طرح وہ نا عشاء کے بعد تک جلدی سونے کا بھی رواج تھا. لہٰذا چاند کا دیکھنا وہ بڑا تہوار کا ایک بڑا حصہ تھا. پھر اس نماز کی تیاری کرنا, جی یعنی وہ ایک بہت دلچسپ ہوتا تھا, ہر آدمی اس میں دلچسپی لیتا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے بچے جن کو وہ صفوں کا جانا, صفوں کا بچنا, صفوں کا, اس میں دلچسپی ہوتی تھی. پھر وہ لڑکیوں کا باہر نکلنا, پھر یہ مہندی ویدی والے کوئی نہیں ہوتے تھے, وہ مہندی ہر ایک اپنے گھر میں ہوتی تھی, یا جہاں اکٹھی ہو گئی لڑکیاں وہی اس گھر میں لگاتی بھی اور اس طرح. تو یہ اچھا, پھر وہ مہمانوں کا جو بھی یعنی بہت ایسا لیوش تو نہیں تھا جیسا آپ ہے یا کرو نا, لیکن بہرحال ہوتا تھا ایک اہتمام, وہی اہتمام بہت تھا جیسا آج آپ کہہ لیں کہ 10 کھانے اور یہ 50 میں, تو وہاں جو بھی ان کے گھر کے مہمان ہیں یا گیا ہے یا خود ہی ہیں, تو وہی ان کا جو بھی وہ کھانا ہوتا تھا وہ اس سے مختلف ضرور ہوتا تھا عام دنوں سے. دوسرا ان کا صبح کو صاف تہمت باندھ کے, کپڑے پہن کے, جیسے بھی جی جانا نماز کے لیے, ہر آدمی نکل کے جا رہا ہے باہر کھیتوں میں, تو نماز پڑھنا. پھر واپس آ کے لڑکے جو ہیں ان کو کسی کو 4 آنے کسی کو 8 آنے, بس اتنا ہی, یعنی اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. اور 4 8 آنے, مگر وہ 4 8 آنے جو چمنی اور اٹھنی جو تھی, آپ کیا کرتے تھے؟ 4 8 نہیں, سچی بات ہے کہ چمنی اٹھنی اگر آج مجھے 5000 کوئی دے دیتے, 10,000 دے دے, تو میرا خیال ہے اتنی نہ خوشی ہوگی نہ اتنا کچھ ہم خرید سکیں گے. میں وہی پوچھ رہی تھی کیا کرتے تھے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ابھی میں پچھلے دنوں فیصل آباد میں نا, جب میں گیا 3 4 دن پہلے, تو میں نے کہا کنوں لے لوں. تو میں نے ان سے کنوں پوچھا, تو وہ 70 روپے کا ایک کنو تھا, 70 روپے 70 کا. میں تو حیران ہو گیا, حالانکہ ہر سال ہی خریدتے ہیں لیکن اتنا مہنگا نہیں, یہ تو بہت مہنگا ہے. اچھا جی, وہ 70 کا ایک تھا, تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ جب ہم گاؤں میں تھے تو ابا جی ہمارے والد مجھے بھیجتے تھے ایک باغ میں, اپنے جو ہمارا دیہات تھا اس کے کونے پہ دوسرے گاؤں کا باغ تھا, مالٹے کا. تو مجھے وہاں بیچتے تھے بوری دے کے, پٹسن کی بوری. تو میں 100 مالٹے 4 روپے میں خرید کے لے کے آتا, 4 روپے میں 100. اب وہ میں ہاں جی 60 روپے کا, 70 روپے کا, ہاں جی, تو 70 روپے کا ایک, اس کا مطلب ہے کہ اس حساب سے آپ دیکھیں
کہ 1500 مالٹے جتنے میں یعنی خرید سکتے تھے، ایک مالٹا اتنے میں مل رہا جتنے میں اس وقت میں 1500 مالٹے خریدتا تھا، 1500 اور ایک. اب آپ تصور کریں کہ یہ یعنی ہماری جو ہے کرنسی اس کی حالت دیکھیں. تو اس حساب سے وہ چونی ہر بچے کو چونی اچھنی ملی ہوتی تھی تو وہ بس بڑا مزے ہوتے تھے دکاندار سے لیا جو بھی. میلہ وغیرہ نہیں لگتا؟ نہیں میلہ ویلے ہمارے گاؤں میں کسی گاؤں میں بھی نہیں تھا. میلے کے علاوہ لگتے تھے وہ یہ جو نہیں عالم لوہار وغیرہ آتے تھے قریب کے کچھ دیہاتوں میں، تو اس طرح وہ کچھ تھوڑی بہت وہ بازیگر بھی آتے تھے، بازیگری بھی ہوتی تھی اس طرح. اچھا پھر اسکولوں میں اس زمانے میں جس کو یہ آج کل کہتے ہیں نا، اس وقت تو جادوگر کہتے تھے اس کو، یہ جو وہ آتے تھے لیکن بڑی دلچسپ اس وقت چیزیں ہوتی تھی. خیر تو بہرحال وہ عید جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ عید دراصل لڑکیوں کی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو پھر ہم بچے کہیں گے، یعنی خواہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، بچوں کے. مگر جو ان کے والدین ماں باپ وہ بہرحال ان بچوں کے ساتھ یا اس دن کے ساتھ پوری طرح اٹیچ ہوتے تھے. یہ بڑی بات ہے. اب خوشی کا نہیں اٹیچ ہوتا تھا، ایک ماحول پورے کا پورا اٹیچ ہوتا تھا. اور گاؤں کے لوگ پھر آتے تھے، چوک میں بیٹھتے تھے، چارپائیاں لگی ہوتی تھی، حقے پڑے ہوتے تھے، جو حقہ پینے والے ہیں تو گپ شپ. تو وہ ایک ماحول تھا. اور ہر گھر کا جو سربراہ ہے اور جو مائیں اور بیٹیاں وہ اس میں انوالو ہوتی تھی. اچھا انوالو ہوتی تھی. خواہ بہت سادہ سی غذائیں ہوتی تھی، سادہ سی چیزیں ہوتی تھی، لیکن وہ انوالو ہوتے تھے. پھر وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ہیں لیکن دکاندار اور دوسرے اس میں انوالو ہیں. پھر وہ جو صفیں لے کے جانا، صفیں بچھنا، دیہات میں جانا، کھیت تیار ہونا، یہ سارا کچھ ایک نا پورا بڑا تہوار کو دلچسپ بنا دیتا تھا. اب جو ہے نا ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے بیٹے جو ہیں، بچے ہمارے، تو وہ اس طرح انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم ان کو عیدی دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہاں پہ گھر میں پکوان ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، مہمان آتے ہیں. ایک دن دوسرے ہمارے گھر آ گئے، دوسرے دن ہم ان کے گھر چلے گئے، رشتہ داروں کو ملے، دوست آ گئے، یہ ہوتا ہے. لیکن انوالو نہیں ہوتے. ہم صبح کو بڑی مشکل سے نماز پڑھنے جاتے ہیں، یعنی فجر پڑھی تو اب انتظار ہے، نماز پڑھی آ کے سو گئے. اب عورتوں کا کام ہے کہ وہ پکاتی رہیں بیچاری، اور بچوں کا کام ہے وہ ابا کے اور دادا کے اٹھنے کا انتظار کریں تاکہ ان کو عیدی ملے. ہاں جی. اور مہمان جو ہیں وہ دوپہر کو آئیں گے تو مہمان کو کھانا کھلانا یہ وہ، تو کوئی ہم جیسے شریک ہوئے یا نہ ہوئے اسی طرح. لیکن ایک تو شہروں کی عید مختلف دیہات سے، بہت ٹھیک ہے. دوسرا آج کی عید بالکل مختلف اس زمانے سے. تیسرا یہ کہ لڑکیوں کی عید دراصل آج بھی اس زمانے میں ہے. تو انوالومنٹ جو ہے نا اس وقت، البتہ انوالومنٹ اس وقت پورے کے پورے گھرانے کی انوالومنٹ ہوتی تھی، پورے گاؤں کی ہوتی تھی، کیونکہ پہلے ہی لوگ ویل کنیکٹڈ ہوتے تھے تو پورے گاؤں کی انوالومنٹ. اور پھر یہ کہ چھوٹی جو لڑکیاں ہیں، یعنی سے کہ 5-6 سال سے 15-16 سال تک، ان کی انوالومنٹ ہوتی تھی صحیح معنوں میں. اور سادہ سے کپڑے، سادہ سی چیزیں، لیکن نئی چیز نئی ساری ہیں. تو عید اس طرح نا وہ جو یعنی اس میں انوائرمنٹ ہے، جو اس میں خوشی ہوتی ہے، اوور آل خوشی کا جو ایک احساس ہے، احساس ہے بالکل. ایکچولی بس وہ احساس ہی ہے، باقی چیزیں تو چھوڑ دیں. وہ احساس جو تھا اب نہ اس طرح کا احساس بچوں میں ہے، نہ بڑوں میں ہے، نہ اب بھی لڑکیاں اس میں انوالو ضرور ہوتی ہیں، مگر وہ بھی شاپنگ کی حد تک، تھوڑی سی دیر کی بات ہوتی ہے. اور پھر وہ ان کا آج کا جو فیشن کا ایشو آ گیا نا، مہندی میں اسٹار بننے، یہ وہ ٹھیک ہے، ایک اپنی طور پہ خوشی ہوتی ہے، خوشی وہ تو ٹھیک ہے. لیکن وہ جو اندر سے انوالومنٹ تھی نا، انسائٹ آپ کے ایک پھوٹتی تھی. اچھا ویسے یہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو ایک، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ آپ کا تعلق کیونکہ ایک دیہات سے تھا، لیکن وہ ایک زمانہ ایسا تھا جب لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہوتا تھا، بہت سارے ایک ہی جیسے تھے تقریباً. تو ابھی بھی اگر آپ اس طبقے کو دیکھیں نا جس کے پاس پیسہ کم ہے تو وہ خوش زیادہ نظر آتا ہے. وہ یہ تو ہے ٹھیک ہے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ ان کو وہ بلیسڈ ہیں اس خوشی سے، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کو خوش ہونا آتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. وہ کسی پارک میں بیٹھ کے کھانا کھا کے خوش ہو جائیں گے، وہ ایک آئس کریم بچے کو دلا دیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے. میں بڑا آبزرو کرتی ہوں ان کو، تو یہ خوش رہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ گدا گاڑی پہ یہ جو اوڑ ہوتے ہیں نا، اوڑ سمجھتے ہیں، جو خانہ بدوش، اور اب جگیوں والے خانہ بدوش جو ہیں، خانہ بدوشوں کا وہ کچھ نا لڑکیاں، بچیاں اور عورتیں وہ سڑک پہ بجری توڑتی تھی،
धूप में सख्त गर्मी, बजरी कूटती नहीं, तोड़ती ना पहले, ईंटें तोड़ के उसका बजरी बनाई। तो बस शाम हो गई, तो अब वो गधा गाड़ी आई, तो उसमें बैठ के अपनी झुग्गियों की तरफ जा रही। अच्छा। तो वो लड़कियां थी इससे 15-14 साल की। अच्छा, मैंने उनको हंसते और कह के लगाते देखा। यू बिलीव मी, यानी इतना भरपूर कहका, एग्जैक्टली, ऐसी खुशी और ऐसी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट, छेड़छाड़, जो ऐसी मजाक हंसी करते हुए मेरे करीब से गुजरी। मैं कहता हूँ कि ऐसी बरसों बाद कभी ऐसा, यानी सही बात है, और वो महसूस होती है आपको ना। हाँ, कि वो बिल्कुल, यानी सारे दिन की वो पत्थर तोड़ के आई हैं, थकी हारी आई हैं, पत्थर तोड़ा है, लेकिन ना मूड ऑफ है उनका, ना वो डिप्रेशन, गधा गाड़ी पे बैठी है और झुग्गी में जा रही है, ठीक है। तो उनके अंदर जो खुशी, ज्यादा खुशी का ताल्लुक जो है वो शायद आसाइश से कोई नहीं है, आसाइश से कोई ताल्लुक नहीं, खुशी का माइंड ही होता है जिसमें इंसान खुश रहता है। तो 12 ईद जो है ना, वो बड़ी स्पेशल थी। बस वही हमने ईद, जो स्पेशल ईद गुजारी, वो देहात में गुजारी। और अब शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता कि देहात में वैसा माहौल है नहीं, लेकिन अब बहरहाल हमारा ही गांव जो है उसमें 3 या 4 मस्जिदें हैं, तो हर मस्जिद के अंदर अपनी अलग ईद होती है, उस तरह वो नहीं है। और अब वो मरकज भी चौक नहीं रहा, हर चौक में अपनी अपनी चीजें बन गई हैं और चीजें हो गई। वो जो एक सेंट्रलाइज होती थी, अब वो इधर-उधर डिस्पर्स फिर वो शहरों की तरह ही वहाँ पे दुकानें बन गई हैं, उसी तरह का वो जो ब्रायलर मुर्गियाँ बिकती हैं, उस जमाने में देहात से अंडे जमा होकर शहरों को जाते थे, अब शहरों से वहाँ के आ रहे होते। तो बहरहाल अब वो बात नहीं रही, मगर वो उसको हम बुला नहीं सकते। लेकिन हमारे बाद वाली नस्लें उस तरह ना इन्वॉल्व हैं और ना वो खुशी महसूस कर सकती हैं। वो चांद का देखना, बल्कि 1 दिन 2 दिन पहले से उसकी तैयारी करना, फिर चांद के देखने से जो शुरू हो जाता था और अगली रात तक जो समा रहता था। चांद तो मैं अपने तौर पर तो जरूर देखती हूँ, घर की छत पे जाके या कहीं जाके, वो बड़ा खूबसूरत वो लगता है। तो उसको फिर से हम रिपीट नहीं कर सकते, तो बस रिकॉल ही कर सकते, कमेटी वाले आपको देखने भी नहीं देंगे। रिकॉल कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। असल में तो इंसान अपना अच्छा वक्त, जो गुजरा हुआ जमाना होता है, उसी को याद करता है ना, वो अपना बचपन। वो गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा है, वो तो खैर नहीं आता, लेकिन अल्लाह करे कि हमारी ईद हो जाए, किसी की दीद हो जाए, खान साहब हमारे दरमियान हो, और हमारी तो हर खुशी इसी एक खुशखबरी के साथ जुड़ी हुई है। पाकिस्तान जो है आजाद हो जाए पाकिस्तान। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान गुलाम भी हो गया, गुलामों का गुलाम, वही बात है जी। तो अल्लाह ताला हमारे लिए इस ईद को हम सब के लिए बहुत मुबारक करे। शुक्रिया।